کتاب اصول دین صفحہ نمبر 65 ہے، عنوان ہے حجیت حدیث۔ یہ حجیت لفظ حجت سے ہے، حجت کہتے ہیں دلیل کو، اور دلیل وہ والی جو صحیح دلیل ہوتی ہے، یعنی جس کے بعد اس کو ماننا لازمی ہوتا ہے انسان کو۔ تو حدیث بھی ایک ایسی دلیل ہے جس کو انگریزی میں اتھارٹی بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اس میں یہ بتایا جائے گا، کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کی کہ حدیث جو ہے یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا تاریخ ہے، تاریخ میں کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں یہ واقعہ نہیں مانتا، مثلا فلاں جگہ جو ہے وہ محمود غزنوی نے فلاں سومناتھ کا مندر گرایا یا نہیں گرایا، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ تو کہیں گے کہ تم ایک واقعے کا انکار کر رہے ہو، مگر اس کی بنیاد پر آپ کے خلاف کوئی چارج نہیں لگ سکتا شرعی لحاظ سے کہ آپ گمراہ ہیں یا فاسق ہیں، یا آپ شریعت کے کسی ضروری چیز کا انکار کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور لیکن حدیث کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا کہ حدیث میں کیا ہے، یا کچھ مان بھی لوں گا، جو میرے سمجھ میں آئے گا، جو نہیں آئے گا وہ نہیں مانوں گا، تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ حدیث ماننی پڑے گی، جو اس کی شرائط ہیں وہ تو دیکھی جائیں گی بہرحال۔ یعنی حدیث میں تو مطلب موضوع کے عنوان سے بھی حدیثیں چل رہی جو من گھڑت ہوتی ہیں، وہ اگرچہ حدیث ہوتی نہیں ہے لیکن ٹائٹل تو حدیث کا ہوتا ہے اس پر، اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، پھر ضعیف کے اپنے درجے بھی ہوتے ہیں، پھر صحیح بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر صحیح حدیث سند کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہوتی ہے۔ متن کے اعتبار سے صحیح مطلب ہونے کا ہے کہ اس کو کسی اصول شریعت سے متصادم نہیں ہوتی وہ، ٹھیک ہے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ متصادم ہوتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں راوی کو کچھ فرق لگا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی دو باتیں آپس میں ٹکرا جائیں۔ راوی کو کچھ بیان کرنے میں فرق لگا ہے، یا جو بندہ کوئی حدیث سے مطلب سمجھ رہا ہے اس کو کچھ فرق لگا ہوا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے ہی نہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے حدیث کے اوپر سندن، اس میں متن پہ کوئی قابل قبول ہونا اس کا۔ تو حدیث کا سند کے لحاظ سے بھی قابل قبول ہونا ضروری ہے، اور متن کے لحاظ سے بھی، یعنی متن میں کوئی ایسی بات نہ کی گئی ہو کہ جو شریعت کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ نہیں ہو۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ تو پورا سلسلہ ہے، پھر اس کے لیے علوم و فنون وجود میں آئے، سب کچھ آیا۔ لیکن بیسیکلی حدیث ایک اتھارٹی ہے، حجت ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے تو یہ گمراہی کی بات ہے، شریعت کی ایک بنیاد کا انکار کر رہا ہے۔ نمبر 1، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، یہ دلیل ہے اس کی۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 7۔ اور جو لائے تمہارے پاس اللہ کا رسول، اس کو لے لو، اور جس سے تم کو منع کرے اس سے باز رہو، اور رسول کی نافرمانی کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کی سزا بہت شدید ہوتی ہے۔ اس آیت میں ما آتاکم اور ما نہاکم کے عموم کی بنا پر، یعنی جو بھی تمہیں دے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی وہ تمہاری سائنس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، یا قرآن کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا کہ جو بھی حدیث آئے گی وہ آپ کو ماننی ہے۔ عموم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اوامر و نواہی، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، جو آپ نے جن سے منع فرمایا کا مجموعہ اس میں شامل ہے، خواہ وہ قرآن پاک میں صراحتاً مذکور ہوں یا قرآن سے مستنبط ہوں، خواہ قرآن میں بالکل بھی مذکور نہ ہوں بلکہ وہی غیر مطلوب کے ذریعے آپ نے امت کو بتائے ہوں۔ یعنی کچھ حدیثیں وہ ہیں جو حضور نے قرآن کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح فرما دی ہے۔ ویسے عام طور سے ہم جملے ہی بولتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا قرآن کی تشریح ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ساری حدیثیں ایسی نہیں ہیں۔ کچھ حدیثیں مستقل بھی ہیں، یعنی قرآن میں اس حکم کا ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث نے اگر اس کو ایک نیا حکم دیا آپ کو، تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے اس وقت جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، اور اس میں در پردہ وہ یہ بات کہتا ہے، در پردہ کیا بلکہ کھل کر کہتا ہے، نہیں وہ کہتا ہے کہ قرآن میں وہ اور لوگ ہیں وہ جو بالکل قرآن وہ نہیں پڑھتے نا، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہم مانتے ہیں لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔
ٹھیک ہے، تو جیسے ہم قرآن سمجھتے ہیں کہ حضور نے بھی قرآن سمجھا اور سمجھ کر ہمیں سمجھا دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نبی ہیں، چلیے ان کی تفسیر ہم سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ حضور کو صرف قرآن کا مفسر مانا، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ منکر حدیث ہیں جیسے غلام محمد پرویز تھے یا اور لوگ تھے، تو وہ تو یہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے حضور نے جو ہے نا وہ اصل تو قرآن دی ہے امت کو جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، جو حدیث ہے نا انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، وہ ہے کہ مجتہد کے درجے میں ہے حضور، بس وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ آنے والے زمانے میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو فالو کریں، آنے والے زمانے میں ہر زمانہ خود طے کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ پیچھے بات آ چکی ہے، مرکز ملت کا فلسفہ تھا ان کا کہ مرکز ملت طے کرتا ہے، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے مرکز ملت نبی ہوتا ہے، محور پورے اس کا دین کا، تو نبی کرتا ہے، بعد میں وہ پھر بدل جاتا ہے تو پھر بعد والے لوگ خود کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے نیا آنے والا نبی پچھلے نبی کا پابند نہیں، تو ایسے بعد میں آنے والے مجتہدین نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پابند نہیں ہے، تو گویا کہ بالکل ہی ایسی فلسفہ ہے کہ نتیجہ تو ختم نبوت بھی اور دین کا آخری ہونا بھی سب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ لوگ تو الگ ہیں، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ لوگ الگ ہیں۔ یہ غامدی صاحب کی فکر قریب قریب یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا اصل قرآن ہے، اس لیے آپ ان سے دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں کہیں بھی کسی مسئلے پر تو کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں، قرآن میں تو اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، بس یہ بہت ختم خلاص بات۔ اور سنت میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ سنت کا انہوں نے اپنا ایک مفہوم بنا لیا 35-36 چیزیں بس، اور دین میں یہ دو ہی چیزیں ہیں، حدیث دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیثیں جو کچھ بھی ہیں وہ حضور نے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے، تو اصل قرآن ہے، حضور نے اس کے اندر رہ کر ہی جو کچھ فرمایا فرمایا، تو یہ بات غلط ہے۔ تو ہمارے یہاں جو قاعدہ ہے نا حدیث قرآن کی تفسیر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کا ایک اینگل ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف یہ غلط بھی ہے، ادھوری بات کہہ رہے ہیں، غلط تو نہ کہ ادھوری بات ہے کہ یعنی کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جو قرآن کی تفسیر نہیں ہیں، اور حضور نے خود اپنے اپنے پاس سے اللہ کی وحی کی تائید سے انہیں اجتہاد فرمایا اور یا حکم فرمایا ہے تو ہم اس کو مانیں گے، ٹھیک۔ تو یہ بنیادی یہ بہت باریک باریک فرق ہے، لیکن یہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو یعنی یہ یہاں اس لیے فرما دے رسول اللہ اس آیت کے عموم کی بنا پر تمام تر اوامر و نواہی کا مجموعہ شامل ہے، خواہ وہ قرآن پاک میں صراحتاً مذکور ہوں یا قرآن سے مستنبط ہوں یا قرآن میں بالکل مذکور نہ ہوں، بلکہ وہی مطلوع غیر مطلوع یعنی غیر کتابی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے ہوں، جی امت کو بتائے ہوں، اور خواہ آپ نے خود صحابہ کے مشورے سے اجتہاد کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے خلاف کوئی تنبیہ نہ کی گئی ہو، تو وہ بھی جو ہے نا اپنے رزلٹ کے لحاظ سے نتیجتاً وہ بھی وہی بن جاتی ہے۔ نمبر 2، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی میں حسین ترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت سے ڈرتا ہے۔ ازرو لغت اسوا ما یتأسیٰ بھی، یعنی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی پیروی کی جائے، تو کہتے ہیں تو پیروی کا معنی ازرو لغت اسوا کے مفہوم میں داخل ہے۔ اسوا ہوتے اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے چلو تو اتباع کرو اس کی، تو اتباع کا مفہوم تو حضور کے عمل کے اندر ساتھ ویسے جڑا ہوا ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے آپ کو کہ اسوا اسوا تو چلنے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ صرف بس دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اس کو، ہاں بہت اچھا ہے، اچھا تعریف کر دو بس اس کی۔ تو پیروی کا معنی ازر لغت اسوا کے مفہوم میں داخل ہے۔ علاوہ ازیں عربی لغت میں اسوا اسی کو کہتے ہیں جو حسنہ ہو، سیئہ برے کے لیے تو اس کا استعمال نہیں ہوتا، اس لحاظ سے قرآن پاک میں اسوا کے ساتھ حسنہ کی صفت کا اضافہ عند اللہ اس کے استحسان یعنی اچھا ہونے کی تصریح اور مزید تاکید کے لیے، ورنہ اسوا صرف کہہ دیا جب بھی کافی تھا۔ اسی لیے ایک جگہ دوسری جگہ صرف اسوا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لقد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جی آگے تیسری دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اس کے رسول کی اور اپنے ارباب اقتدار کی. ٹھیک ہے. پس اگر کسی چیز میں تمہارا نزاع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور یہ اچھا مرجع ہے. اس آیت میں اطیع اللہ و اطیع الرسول والرسول نہیں فرمایا. جو الفاظ ہیں نا، دوبارہ دوبارہ غور کریں. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ تینوں لفظوں میں اطاعت آ گئی، لیکن اطاعت کا لفظ دو جگہ تو صاف ہے اور تیسری جگہ ذکر نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول فرمایا، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو مستقل طور پر اور الگ بیان فرمایا. بالفاظ دیگر رسول کو مطاع مستقل طور پر مطاع قرار دیا، یعنی اس کو فالو کیا جائے، مطاع وہ جس کی اطاعت کی جائے، جبکہ اولو الامر کے ساتھ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی کوئی تشریعی حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت ان کی الگ سے نہیں ہے. وہ ان کا حکم اگر رسول کے حکم کے تابع ہوگا تو پھر تو مانیں گے، نہیں ہوگا باہر ہوگا تو پھر نہیں مانیں گے ان کو. اولو الامر کا تو یہ مسئلہ ہے. جبکہ رسول کے حکم میں یہ ہمیں نہیں دیکھنا کہ بھائی حضور نے جو حکم دیا وہ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اب یہ ہو رہا ہے نا، کھلواڑ ہو رہا ہے حدیث کے ساتھ کہ بھائی ہم دیکھیں گے حدیث میں تو ٹھیک ہے موسیقی منع ہے لیکن قرآن میں تو کہیں منع نہیں ہے، تو کھلواڑ ہے. ان گویا کہ حضور کا جو فرمان ہے نا وہ جب مانیں گے جب قرآن کے مطابق ہوگا، اور قرآن کے مطابقت جو ہے نا ہم اپنے دماغ سے اس کو طے کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بالفاظ دیگر حضور کو رسول کو مستقل طور پر مطاع قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اطاعتوں کی نوعیت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حقیقت احکام الہیہ کی تصدیق و تعمیل ہے، یعنی اللہ کے اطاعت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو عمل نہیں کرتا نا، ہم ان جیسا کام کریں، اس طرح سے تو وہ اطاعت کا وہاں مفہوم نہیں، وہاں تو امر مانو بھائی میرا. احکام الہیہ کی تصدیق و تعمیل ہے، اس پر چلو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت نہ صرف احکام نبویہ کی تصدیق و تعمیل ہے، بلکہ افعال و اعمال اور اخلاق و شمائل نبویہ کا علماً، عملاً اور اعتقاداً مکمل اتباع، اور اپنی ہستی اور زندگی کو بقدر طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لینا اطاعت رسول ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو اتباع سنت بھی کہتے ہیں، اور یہی محبت اور رضا الہی کے حصول کا واحد ذریعہ ہے. چنانچہ فرمایا، یعنی کہاں یہ والی تصور حضور کا اور کہاں یہ تصور کہ حضور نعوذ باللہ قرآن ہمیں دے گے، بس دے گے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ بھائی حضور نے قرآن تو ہم نے دیا لیکن انہوں نے سمجھا بھی دیا ہمیں بس، لیکن اب ہم ہیں اور قرآن ہے. تو حضور کی جو تشریعی حیثیت ہے وہ اس میں بالکل نظر انداز ہو جاتی ہے ان دونوں فلسفوں کو لینے میں. ارشاد ربانی یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے. اے نبی تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، یہ بھی بیان کیا ہے دوسری جگہ پر. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور یہ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سورہ نساء میں آیت نمبر 64 ہے، ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے خدا کے حکم سے. یہ تو اتنی بات ہمیں واضح ہوگی کہ قرآن صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ حدیث کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ اسلام کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا. علم حدیث کا تسلسل، یعنی علم حدیث جو ہے ہمارے پاس کیسے پہنچا ہے اور کیا کیا اس میں ہوتا رہا، اس کی مختصر سا تذکرہ ہے. اصل میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ باب اس سوال کا جواب ہے، سوال تو خیر نہیں ہے اس کو کہنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی حدیثیں تو لکھی گئی ہیں 200 سال بعد، 250 سال بعد، 300 سال بعد، اور اس کا عنوان دیتے ہیں اور یہ
غلط مغالطہ کہاں سے دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں جی امام بخاری کی وفات چیک کرو، ٹھیک ہے. یہ تو اب میڈیا، سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کو سب کو سامنے، ورنہ اس طرح کے فتنے بہت پھیلے آتے رہے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے ان کا زیادہ ہوتا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے تھے. آفیشیل میڈیا ہوتا زیادہ زیادہ، اس تک ایسے لوگوں کی عام طور سے رسائی کم ہی ہوتی تھی. یا ان کے پاس پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اپنی کتاب چھاپی، چھاپ دی، پھیلا دی، تو وہ بہت کم لوگوں تک جاتا تھا. اب صرف فرق اتنا پڑ گیا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنا میڈیا آ گیا، وہ جو چیز بھی پھیلاتا ہے وہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. ورنہ بھانت بھانت کی بولیاں اس سے پہلے بہت بولی گئی. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. جو لوگ منکرین حدیث ہے نا، وہ اس طرح کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے جناب امام بخاری کی وفات چیک کرو جی، جی پتہ چل گیا جی 200 فلاں، اچھا جی 200 سال ہے. امام مسلم کی چیک کرو، اچھا جی ترمذی کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، ان کی چیک کرو بھائی. ہاں یار سارے یہ تو تیسری چوتھی صدی ہجری کے لوگ ہیں سارے. تو اچھا جی 300 سال تک حدیث کہاں رہی؟ ٹھیک ہے، تو یہ مغالطہ ہے. لیکن وہ اصل میں کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ تو حضور نے خود لکھوا دیا تھا، لیکن حدیث تو حضور نے نہیں لکھوائی. تو یہ بیچ میں وہ کہتے ہیں گیپ ہے. اب عام آدمی چکرا جاتا ہے بیچارہ، جس کے پاس پورا علم نہیں ہوگا وہ چکرا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی ہم اب اس زمانے میں خاص طور سے اتنے اینٹی وائرس انسٹال پہلے ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی وائرس آئے تو اس کو پکڑ لے، تو ہمیں خراب نہ کر سکے ہمارے ایمان اور دین کو، ورنہ پریشانی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آدمی کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. ایسے ایسے نوجوان ملتے ہیں ہمیں یونیورسٹی کالج وغیرہ کے، جو بیچارے دین کا پراپر علم حاصل نہیں کیا. یہ جو ہم بھی ہے یہ بھی دین کا علم ہی ہے. یعنی جو علماء کو 8 سال میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو یوں سمجھے کہ ایبسٹریکٹ کر کے اس کے اندر سے چیزیں نکال لی گئی جو ضرورت ہے ہماری پبلک کی. تو وہ پھر نوجوان بیچارے باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پریشان پریشان پریشان. اب خود سے ان سوالوں سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال تو آ گیا کہ وہ بچپن سے انہوں نے سنی حدیث کا تقدس ذہن میں سنا تھا، اب اس سوال نے آ کے اس تقدس کو مجروح کر دیا. اب وہ ڈرتے بھی ہیں کہ ہم اس سوال کو لے کر جائیں گے کسی کے پاس تو وہ آگے سے پتہ نہیں کیا کہے گا، تو کافر ہو گیا، تو یہ ہو گیا. ساتھ میں ان کو یہ بھی دماغوں میں ڈالا ہوتا ہے کہ تم مولوی کے پاس سوال لے کے جاؤ گے نا تو وہ تمہیں جوتے مار کے باہر نکال دے گا. ٹھیک ہے، اور بھیجتے بھی کس کے پاس ہیں؟ ایکسپیریمنٹ کے لیے بھی کہتے ہیں مسجد کے مولوی کے پاس چلے جانا. بھائی مسجد کا مولوی کے پاس کیا، بیچارے کے پاس وہ تو نماز پڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تم اس کے پاس جاؤ جو اہل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے دیکھا نا ہم نے بتایا نہیں تو مولوی تم سے غصہ ہی کرے گا. اس نے آگے غصہ ہی کرنا اور کیا کرے گا، اس کا تو کام ہی ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے تم جو ہے نا وہ کسی پولیس والے سے جا کے جو آئی جی کے درجے کی بات کرنا شروع کر دو تو جوتے ہی مارے گا، آگے سے کیا کرے گا تمہارے میں. تو اس طرح کی یہ شیطانیت ہو رہی ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے سب کی. تو اس کا جواب جو ہے نا ہمیں اس باب میں ملے گا. ٹھیک ہے، علم حدیث کا تسلسل. تسلسل مطلب یہ کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ حدیث جو ہے نا وہ کہیں غار میں چلی گئی اور بعد میں دریافت ہوئی ہو. اسلام میں دریافت کچھ نہیں ہے. اس کی ساری دریافت جو ہے نا وہ حضور کر کے چلے گئے. اب تو ہم اس کو لیتے ہیں، نسل در نسل آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں کوئی سائنسی طریقہ علم کا وہ نہیں ہے کہ ہم نیوٹن کچھ کر گیا تو آگے آ کے آئنسٹائن اس کی تقلید کر رہا ہے، یا آئنسٹائن سے آگے جا کر جو ہے نا وہ نچلے آگے اور اس کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ تو غلط کر گیا تھا. تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں. اسلام میں تو یہی ہے، بلکہ مذہب کوئی بھی ہے وہ تو پیچھے ہی جانا ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ دریافت یہاں کی تحقیق یہی ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضور نے ایسا بات فرمائی کہ نہیں فرمائی، بس. تو یہاں کوئی ایسی دریافت نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کبھی بیچ میں سے اتنا معاشرے سے غائب ہو جائے کہ بعد میں اس کو تلاش کر کے لانا پڑے اور دوبارہ اس کو رینیو کرنا پڑے. اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا. ایک طرف قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تعلیم و تزکیہ بتایا گیا. سورہ جمعہ ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت. اور دوسری طرف قرآن پاک میں امت کو یہ حکم دیا گیا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ توبہ ہے آیت نمبر 122. سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ پیدا کرے سمجھ دین میں
سمجھ پیدا کریں دین میں، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جبکہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف۔ ویسے تو ہر شخص کے لیے، اب یہ قرآن پاک کی آیت اور ترجمہ مکمل ہو گیا، اب آگے اس پر وہ ہے، ویسے تو ہر شخص کے لیے بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک قیامت تک۔ چنانچہ حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ لیکن قرآن پاک میں رسول اللہ یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم کی حیثیت کو اجاگر کرنا اور ہر قوم اور ہر علاقے والوں پر فرض عائد کرنا کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو دین کا علم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے فارغ کریں، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ جیسا کہ علم سیکھنے کی شان ہے، آپ کے پاس رہ کر آپ سے سیکھے ہوئے علوم میں مہارت حاصل کریں، ان کو یاد کریں، ان کو یاد رکھیں اور ان کو اپنے عمل میں اتاریں، اور اپنے باطن کا تزکیہ کریں تاکہ اپنے علاقے اور اپنی قوم میں واپس جا کر وہ کار نبوت کو سر انجام دے سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی آیت سے دلالت النص سے یعنی محض زبان دانی سے یہ حکم معلوم ہوا کہ تعلیم و تزکیہ کا یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے قیامت تک چلے گا، کیونکہ دین قیامت تک ہے۔ تو یہ تو نہیں، نہ حضور قیامت تک ظاہری طور پہ حیات رہیں گے اور نہ صحابہ رہ سکتے تھے، وہ تو ایک وقت میں ختم ہو جائے، 100 سال میں فرمایا کہ بابا تم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، نئی لوگ آ جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہر 100 سال بعد جو ہے ایک نسل بدل چکی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت حضور کے زمانے میں صحابہ کو ہے تو صحابہ کے زمانے میں تابعین کو ہے، تابعین کے زمانے میں تبا تابعین کو، تبا تابعین سے کرتے 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 آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم و تزکیہ کا یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے قیامت تک چلے گا، ہر دور میں لوگ علوم نبوت کو سیکھیں گے اور آگے کار نبوت طور پر سکھائیں، یہ حکم ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ اگر بخاری مسلم وجود میں نہیں بھی آتی تو حدیث رہتی، ٹھیک ہے، وہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اور آیت میں امیین کے لفظ میں اگرچہ احتمال ہے کہ اس کا مطلب ام القریٰ مکہ مکرمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مکہ والے مراد ہوں، لیکن دونوں معنوں میں کوئی تعارض اور مخالفت نہیں ہے، کیونکہ مکہ والے بھی امی تو تھے ہی تھے اور مدینہ والے بھی امی تھے، کیونکہ مکہ والے لوگ اس وقت عام طور سے ان پڑھ تھے، تو جب آپ جن لوگوں میں مبعوث ہوئے وہ عام طور سے ان پڑھ تھے تو آپ کی تعلیم عام طور سے یا تو زبانی تھی یا عملی تھی، کیونکہ جو پڑھنے لکھنے کا طریقہ ہے نا یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھنا جانتے ہیں اور لکھنا جانتے ہیں، جبکہ جو ایک عام دیہاتی آدمی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو وہی کہتے ہیں کہ اس کو زبانی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو لکھ کر بھی دیں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ کسی سے پڑھوا لینا جا کر، ڈاکٹر کے پاس اگر نسخہ کو لکھنے کے لیے دیہاتی آدمی آئے تو اس کو کوشش کرتا ہے اول کہ وہ اس کو زبانی اچھی طرح سمجھا دے، جبکہ پڑھا لکھا آئے گا تو اس کو لکھ کر دے دے گا، وہ زبان سے بولے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور چونکہ ایسے لوگوں میں مبعوث ہوئے تو اس لیے آپ کی زیادہ تعلیم جو تھی پریکٹیکل تھی، جو چیزیں یاد کرنے کی یاد کروا دی، جیسے قرآن پاک یاد کرنے تو یاد کروا دیا، اور جو باقی دین پر عمل کے طریقے یا باتیں وہ سکھا دی اور کچھ سمجھا دی، لکھ کے دینے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ اور ان سیکھنے والوں نے آگے جو لوگوں کو تعلیم دی وہ بھی اسی طرح زبانی اور عملی تھی۔ علم کتابوں میں ضبط کر لیا جائے اور کتابیں محفوظ رہیں، یہ بھی علم کے اگلی نسلوں کی منتقل ہونے کا اور علم کے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، خواہ اس علم کے عالم و عامل نہ رہیں۔ اگلا سبق ہے نہیں، اچھا چلیں پھر آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے اس کو۔ خواہ اس علم کے عامل و عالم نہ رہیں، لیکن بہرحال اگلی نسلوں کی طرف علم کی منتقلی اور اس کی حفاظت تحریر و کتابت پر موقوف نہیں ہے۔ یہ بات، یہ بنیادی غلط فہمی کانسیپٹ کہاں سے غلط ہوا کہ ہم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا بات کو، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ دین محفوظ رہنے کی صورت ہوتی بخاری مسلم، بخاری مسلم 250 سال تک تو نظر نہیں آتی تو لہذا دین گیا، حدیث گئی، یہ سمجھ لیا، جبکہ علم کو محفوظ رکھنے کا کیا ذریعہ صرف کتاب ہے؟ کتاب تو نہیں ہے، سینہ ہے، عمل ہے، عملی احکام کو اپنے عمل میں لانا اور اس پر مداومت کرنا اور علمی اقوال کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ بھی علم کی منتقلی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔
یہ بات قرآن سے تو ثابت ہے ہی، عقل اور تجربہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے، خصوصاً جب کہ علم سیکھنا اور سکھانا محض اختیاری نہ ہو بلکہ ہر علاقے اور آبادی پر فرض کفایہ ہو۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے تو پھر اس کو کتاب کی محتاج نہیں رہتی۔ جب اس معاشرے کو آپ ایک چیز کو بہت پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کے اذہان میں بار بار ایک چیز سنی جاتی ہے، کی جاتی ہے، تو پھر لکھنا اس کے لیے ثانوی چیز رہ جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں نا، ہمارے پاس جتنی معلومات ہیں اس وقت ہر آدمی کے دماغ میں اس دنیا سے متعلق جو کچھ بھی ہیں، وہ کیا سب ہم نے تحریر سے اخذ کی ہیں؟ نہیں، زبان سے ہوئی ہیں، کانوں سے ہوئی ہیں، بہت ساری ہیں، کچھ تحریر سے بھی ہوں گی۔ جو کتاب پڑھ کر بھی ہم نے بہت سا علم حاصل کیا ہے، مگر بہت سا علم ہم نے کتاب کے بغیر حاصل کیا، اب بھی، آج بھی۔ ٹھیک ہے، تو کتاب علم جو ہے نا وہ صرف محض اس کا کتاب ذریعہ نہیں ہے، وہ تو ماحول سے انسان سیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں تجربات سے سیکھتا ہے، پریکٹیکل سے سیکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، اگرچہ اس پر موقوف نہیں تھا، لیکن بعض صحابہ نے حضور کی حدیثیں لکھی بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ مثلا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ایک بڑا مجموعہ لکھ لیا تھا، جس کو انہوں نے صادقہ کا نام دیا تھا، سچا۔ اور ابو شاہ یمنی ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبہ کی تحریر چاہی، تو آپ نے دوسرے صحابہ سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ ان کو یہ خطبہ لکھ کر دے دو۔ ابو بکر بن حزم والی بحرین کو 2 صفحوں پر مشتمل کتاب زکوٰۃ کے احکام لکھوائے حضور نے، اور عمر بن حزم کو جب یمن کا حاکم مقرر کیا تو ان کو ایک تحریر لکھوائی جس میں میراث، صدقات، دیت یعنی قتل وغیرہ کے نتیجے میں جو کچھ لین دین ہوتا ہے، طلاق، عتاق، نماز اور مصحف کے احکام تھے۔ یہ فقط چند مثالیں ہیں، ورنہ اس موضوع پر پورا لٹریچر ہے، کتابیں ہیں، اگر کسی کو دلچسپی ہو کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو معروف کتابیں حدیث کی، ان کے لکھے جانے سے پہلے حدیث بھی لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی، اس پر پوری کتابیں ہیں۔ کتابت حدیث عہد صحابہ و تابعین میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ایک تحریر ہے، وہ بھی مفید ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر جیسے جیسے لکھنا پڑھنا عام ہوتا گیا، حدیثیں لکھنے کا کام بھی بڑھتا اور پھیلتا گیا، اور تابعین کے دور میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے حکم پر احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کو بڑی محنت سے جمع کیا، اور بڑا تحریری ذخیرہ وجود میں آیا، اور خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا بہت بڑا تحریری ذخیرہ تھا۔ اسی ذخیرے میں سے انہوں نے کتاب الآثار کے نام سے ایک انتخاب مدون کیا، جو ان کے بہت سے شاگردوں نے نقل کیا۔ امام یوسف اور امام محمد کے نقل کردہ کتاب الآثار کے نسخے عام دستیاب ہیں۔ یہ سب لوگ امام بخاری سے پہلے کے ہیں، بہت پہلے کے ہیں۔ امام بخاری گویا کہ ان کے پڑپوتے شاگرد بنیں گے، پوتے یا پڑپوتے۔ امام یوسف اور امام محمد کیونکہ سب سے عمر میں بڑے ہیں امام حنیفہ، جی ٹھیک ہے، جن کی 150 میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد ہیں ان کے شاگرد امام محمد، امام یوسف، ٹھیک ہے جی، اور ان کے شاگرد ہیں آگے امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اتنا بڑا یہ بیچ میں آتا ہے، لیکن یہ تو اوپر سے ہی ہو چکا ہے۔ امام یوسف اور امام محمد کے نقل کردہ کتاب الآثار کے نسخے عام دستیاب ہیں، اور تبع تابعین کے دور میں تو اور بہت سی کتابیں وجود میں آئیں، مثلا موطا امام مالک، موطا امام محمد، عبداللہ بن مبارک وغیرہ رحمہ اللہ کی کتابیں، یہ بھی وجود میں آ چکی، اب چھپ بھی رہی ہیں، بلکہ یہ جو صحیفہ حمام ابن منبہ ہے نا، عبداللہ بن عمر بن عاص کا، یہ بھی چھپ چکا ہے، ملتا بھی ہے۔ لیکن یہ کتابیں اس لیے پھر منظر سے غائب ہو گئی، زیادہ وہ نہیں رہی چلن میں، کیونکہ ان کتابیں دوسری کتابوں کا حصہ بن گئی تھی، پھر وہ مستقل کتاب کو چھوڑ دیا گیا، وہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہی وہ بھی آ گئی تھی۔ جی السلام علیکم۔ سامنے تو سمجھا آج آپ نہیں آئیں گے، آپ کی پلانی ہے کہ نہ